امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ان عزیز لوگوں کے لیے روکتی ہے جس کا نام امریکہ ہے، جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، جو اسرائیل کا پشتبان ہے، جو ریڈ انڈین کے قاتل ہے، جو ویتنام کے لوگوں کے قاتل ہیں، جو عراق کے لوگوں کے قاتل ہیں۔ وہ امریکہ ہے جو افغانستان کے انسانوں کا قاتل ہے، جو دنیا میں حکومتوں کا تختہ الٹتا ہے۔ وہ امریکہ ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے انسانوں کا قاتل ہے۔ تم ان قاتلوں کی ایک ایمبیسی کو روکنے کے لیے مستعد ہو جاتے ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے ہو۔ تم ان کو بچانے کے لیے آواز بلند نہیں کرتے ہو، تم اس کے لیے مسلم ممالک کو اکٹھا نہیں کرتے ہو۔ اس لیے میں پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، افواج پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا ہے۔ بچے کٹ رہے ہیں، ان کے جسم فضاؤں میں بکھر رہے ہیں۔ روز مائیں اپنے بچوں کی لاشیں لے کر امت کو پکارتی ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے۔ ہم جاگ رہے ہیں اور امت سو رہی ہے، فوجیں سو رہی ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف، پاکستان ایک طرف، لوگ پاکستان کی طرف بڑی امید سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں، میں افواج سے کہتا ہوں، سپہ سالاروں، اب بھی اگر نہیں اٹھو گے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امریکہ اور اسرائیل ان کی خدمت کر کے ہم کوئی عزت حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھو کہ امریکہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ امریکہ نہ دشمنوں کا ہے نہ دوستوں کا ہے، وہ صرف دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم سب اس کا نشانہ ہے۔ دیکھنا ہو تو خود امریکہ میں نوجوانوں کو دیکھو جو اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے ان نوجوانوں کو، ان طالب علموں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات لندن میں، برلن میں، سڈنی میں، پرتھ میں، پیرس میں، ان سب جگہوں پر باضمیر انسان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو قبلہ اول ہے، وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ وہ ہمارا تیسرا قبلہ ہے، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کون یہودی، کون صہیونی جو جبرن یہاں پر مسلط کر دیے گئے ہیں؟ یہ عربوں کی سرزمین ہے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے۔ سامراج نے، استعمار نے یہاں سازش کر کے ناسور کی صورت میں یہودیوں کو لا کر بسایا ہے، ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ آج بھی صرف غزہ میں ہی قبضہ کرنے کا خواب نہیں دیکھ رہے، ویسٹ بینک میں بھی 1 لاکھ سے زائد لوگ پچھلے 1-2 مہینے میں انہوں نے گھروں سے بے گھر کیے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہمیں روکنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، عالم اسلام کو بھی جگانا پڑے گا، اور لائک مائنڈڈ ممالک، وہ سارے باضمیر ممالک جو اس وقت اسرائیل کے خلاف ہیں، انہیں بھی اکٹھا کرنا پڑے گا۔ کوئی اور یہ کام کرے نہ کرے، پاکستان کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ صرف سیاسی نعرے بازی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ فلسطین سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے، فلسطینیوں سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان بننے کی جب تحریک چل رہی تھی تو صرف پاکستان کے لیے نہیں تحریک چل رہی تھی، فلسطین کی ریاست کی آزادی کی تحریک بھی قائد اعظم ساتھ ساتھ چلا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے 1931 میں فلسطین کا دورہ کیا تھا، لیاقت علی خان نے واضح کر دیا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنی روح نہیں بیچ سکتے چند ڈالروں کے عوض۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب اور استعمار کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا
کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے میں حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کی جب خبریں سنتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان سے گئے اور اسرائیل میں جا کر کچھ وعدے وعید کر کے آئے ہیں، تو زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی۔ بتاؤ کس نے بھیجا تھا؟ کون پاکستان میں اتنا جرأت مند ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایسے ایجنٹوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں؟ اس لیے اگر کوئی یہاں یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کی پنگیں بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے، تو سمجھ لو انسانوں کا یہ سمندر تمہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دے گا، تمہاری داستان مٹ جائے گی۔ اس لیے سوچنا بھی نہ، کسی کے پاس چاہے بندوق ہو چاہے حکومت کی طاقت ہو، اسرائیل کی طرف بڑھو گے تم برباد کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھو اور فلسطینیوں کا مقدمہ لڑو، اٹھو اور اسرائیل کی مذمت کرو، اٹھو اور امریکہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہماری ساری نفری جو امریکی سفارت خانے کے تحفظ کے لیے لگاتے ہو، اس کے نتیجے میں تم امریکہ کو یہ میسج دینا چاہتے ہو کہ ہم آپ کے غلام ابن غلام ہیں۔ تم یقیناً غلام ہوگے، لیکن یہ سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور محمد کے غلاموں کو امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، محمد کے غلاموں کو اسرائیل کی غلامی قبول نہیں ہے، اور ان کے ایجنٹوں کی غلامی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے، حماس کو ریکگنائز کیا جائے۔ وہ ایک لیجیٹیمیٹ پاور ہے، وہ ایک ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک ایسی فوج جو قابض فوج ہے، اس کا مقابلہ کرنے والے مجاہد ہیں۔ وہ ڈیموکریٹک فورس ہے، اس نے 2006 میں تاریخی کامیابی حاصل کی تھی، پورے فلسطین میں کامیابی حاصل کی تھی، امریکہ نے اس کو اقتدار پر نہیں آنے دیا۔ اس لیے امریکہ جمہوریت دشمن ہے، اور جو کچھ فلسطین میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، امریکہ کی ایما پر ہو رہی ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو حکمران طبقہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں اپوزیشن بھی کوئی کام نہیں کر رہی۔ جب آپ کو اپنے کام کروانے ہوں تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں، جب کام کروانے ہوں تو تھر پار کر میں اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے، جب اپنے ہوں امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ایک طرف، پاکستان ایک طرف ہے، کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں۔ اسلام آباد میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بلین مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان شرکا سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ایک طرف، پاکستان ایک طرف ہے، کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس موقع پر میں پاکستان کی ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہزار اختلافات کے باوجود فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کشمیر کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، نہتے بچوں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ان مظلوموں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ کہ جو فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے اٹھنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ فلسطین کا معاملہ، یہ معاملہ انسانیت کا معاملہ بھی ہے، یہ ایمان کا معاملہ بھی ہے، اور اس لیے بھی یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ قبلہ اول کا تحفظ ہمارے فلسطینی نوجوان کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات مت کرو، دین کی بات مت کرو، انسانیت کی بات کرو، تو ہمارا دین ہی تو انسانیت سکھاتا ہے۔ دیکھو انسانیت دیکھنی ہے تو دیکھو 1.5 سال سے ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے غزہ، بمباری ہو رہی ہے، بچوں کو نشانہ بنا بنا کر یہ صہیونی اور یہودی شہید کر رہے ہیں، آگ ہی آگ ہے، خون ہی خون ہے، لیکن جو ہوسٹیجز ہیں، جو یرغمالی ہیں، ان یرغمالیوں کا تحفظ حماس کے لوگوں نے کیا ہے۔
جو خود نہیں کھاتے اس سے اچھا یالیوں کو کھلاتے ہیں، اور جب ان کو واپس کیا ہے تو ان کے چہروں پر جو بشاشیت تھی وہ سب نے دیکھی تھی، اور دوسری طرف اسرائیل کی جیلیں ہیں، عقوبت خانے ہیں، وہاں عزتیں پامال کی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10-20 سال تک انہوں نے قید رکھا ہے۔ یہ اسرائیل ہے، اور دوسری طرف انسانیت، وہ ان کی انسانیت ہے جو حماس ہے، جو اسلام کے نام پر کام کرتے ہیں، جو مجاہد اسلام ہیں، جو مزاحمت کار ہیں، اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ انسانیت کا بھی ہے، اور دنیا بھر کے باضمیر انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کی آواز میں آواز ملانی ہے۔ بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں، تم تو غیر مسلموں سے غیرت حاصل کر لو۔ مسلم حکمرانوں، تم تو امریکہ اور یورپ کے نوجوانوں سے، طالب علموں سے غیرت حاصل کرو کہ وہ اپنا کیریئر قربان کر رہے ہیں، ان کے بجٹ کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ 50 سال کے موقع پر وہ جو اتحاد نے اپنی ڈگری واپس کرنے کا اعلان کیا تھا، وہ عظیم بچی ہماری وہ ہیرو ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم حکمران بے حسی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ ہمارا انسانیت کا بھی معاملہ ہے، لیکن جو صہیونی ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر قابض ہیں، وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا قتل عام چاہتے ہیں۔ آج بھی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ بند نہیں کریں گے۔ اس نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنا ہے تو امریکہ پہ دباؤ ڈالنا ہوگا، تمام باضمیر انسانوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، پوری قوم میں یکجہتی پیدا کرنی ہوگی، اور پاکستان یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر حکمران یہ کام نہیں کرتے، حکمرانوں پہ بھی دباؤ بھی ڈالیں گے اور ان کا گھیراؤ بھی کریں گے۔ اور 26 اپریل کو پورا پاکستان، چترال سے لے کر کراچی تک، پورا خیبر پختونخوا، پورا بلوچستان، پورا پنجاب، پورا سندھ اور کشمیر کے امیر بھی یہاں موجود ہیں، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، اس پورے علاقے میں انشاءاللہ مکمل ملکی ہڑتال ہوگی۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد گلی گلی اور قریہ قریہ، دکان دکان جا کے ایک ایک فرد کو یہ بتانا ہے کہ 26 تاریخ کو اپنا کاروبار بند رکھے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ مسلم حکمرانوں پر اور فوجوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ہمارے راستے کی رکاوٹ یہی تو حکمران طبقہ ہوتا ہے۔ ہم کون سا جہاد کریں؟ ہم بائیکاٹ کا جہاد کریں گے، ہم ہڑتال کا جہاد کریں گے، ہم سوشل میڈیا پہ لڑیں گے، ہم آواز کو بلند کریں گے، ہم قوم کو متحد کریں گے۔ یہ جو تقسیم در تقسیم ہے، جو قوموں میں ہمیں بانٹ دیا ہے، جو فرقوں میں ہمیں تقسیم کر دیا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جب دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو ناانصافی ہے، محرومی ہے۔ بلوچ اپنی آباد کرتے ہیں، پختون اپنے لیے امن مانگتے ہیں، سندھی اپنے لیے نہروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہر طرف کسان، پنجاب کے کسان جاگیرداروں اور حکمرانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ہر طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق اور انصاف چاہیے۔ انصاف کے لیے ان ظالم حکمران طبقہ جو پارٹیاں بدل بدل کے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ان سب کے خلاف ایک ہمگیر تحریک چلانی ہوگی اور پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھانا ہوگا۔ یہ ہمارا جہاد ہے، ہم اس جہاد کو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم فلسطینیوں کے لیے اپنی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیں بچوں سے اور ان ماں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مرد اگر پیپسی اور کوکو کولا یا وہ پروڈکٹ جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کو روکیں۔ میں بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں،
بچیاں تو اپنے ماں باپ کو زیر کر لیتی ہیں، اپنی بات منوا لیتی ہیں، اپنی فرمائشیں پوری کروا لیتی ہیں. کہیں بابا جان یہ کام نہیں کیجئے، آپ یہودیوں کا ساتھ نہیں دیجئے، آپ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، یہ تحریک بنا دیجئے. ان کو ہم جہاں جہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. یہ جہاد ہے، اور پرامن سیاسی مزاحمت کریں، یہ جہاد ہے. اس لیے میں وزیر اعظم پاکستان کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی الحمدللہ یہ طاقت رکھتی اسلامی ہے. حافظ تیمور رحمان شرکا سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ایک طرف کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں. آج فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا پیغام دیا جا رہا ہے. ہم پولیس والوں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.